اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد کی فضیلت اور اہمیت۔ تہجد کے معنی ہیں رات کی نماز اور اسے ادا کرنے کا وقت نماز عشاء کے بعد سے نماز فجر تک۔ تہجد کے لیے رات کا آخری تہائی حصہ افضل ترین وقت ہے۔ تہجد کے لیے رات کا آخری تہائی حصہ افضل ترین وقت ہے، تاہم اسے رات کے ابتدائی، درمیانے اور آخری حصے میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیو، درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو، آج میں تہجد کی نفل نماز، یہ سنت موقدہ ہے، اس کے بارے میں، اس کے فائدے اور اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ اس کو غور سے، توجہ سے سنیے گا، پھر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور تمام اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی، بستی والے، محلے والے، شہر والے، ملک والے، پوری روئے زمین کے مسلمانوں تک اس پیغام کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک اس کو پہنچانے کی پوری کوشش کریے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو تہجد کی نفل نماز، جو سنت موقدہ ہے، اللہ کے نبی نے کبھی نہیں چھوڑی، ہمیشہ پڑھتے تھے۔ اور یہ وقت ایسا ہے، اس ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا بندہ جو بھی درخواست کرتا ہے، جو بھی اپنی پریشانیاں، دکھ درد اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، جا کے اعلان کرو اور بتاؤ کہ اس ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ تو جو بھی اپنا مسئلہ ہے، دکھ درد ہے، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے بیان کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، گناہوں سے معافی مانگیں، جو زندگی میں صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے ان کی معافی مانگیں، مغفرت مانگیں، صحت والی زندگی مانگیں، اولاد مانگیں، رزق مانگیں، اور آخرت جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام مانگیں۔ جو بندہ اس ٹائم اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے گا تو اس کی دنیا بھی آسان ہوگی اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میں تہجد کی کچھ فضائل اور اہمیت بیان کر رہا ہوں۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو تو پلیز معاف کیجیے گا، انسان ہوں، خطا کار ہوں، ڈوبا ہوا ذلت میں ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا گناہ گار امتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرمائے، جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں،
ان کی مغفرت بھی فرمائے، مجھے بھی ہدایت و ایمان تقوی والی زندگی دے، جو سن رہے ہیں ان کو بھی ہدایت ایمان تقوی والی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، تہجد کی نماز، تہجد سنت نبوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دوام فرمایا اور اسے قائم کرنے کی ترغیب دلائی۔ تاہم امت مسلمہ کے لیے یہ نفل یعنی سنت موقدہ عبادت ہے، کیونکہ یہ عظیم الشان عمل ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں بھی آپ اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات کو آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت نفل نماز پڑھیں، جس میں قرآن کی بڑی بڑی صورتیں، آیات زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور رات کے کچھ حصے میں بھی آپ کے لیے زائد ہے، آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز تہجد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں، جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد رات کی نماز ہے۔ نماز تہجد رات کو قیام کرنا دنیا اور ہر اس چیز سے بہتر ہے جو اس میں موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ رات کو قیام کرنا پوری دنیا اور ہر اس چیز سے بہتر ہے جو اس دنیا میں موجود ہے۔ تہجد سابقہ گناہوں کو مٹاتی ہے اور آئندہ گناہوں کے ارتکاب سے باز رکھتی ہے، جیسا کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیام اللیل، تہجد کا خاص اہتمام کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت اور معمول رہا ہے، اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، برائیوں کو مٹاتا اور گناہوں سے روکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک اس آدمی پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا، پس وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے اور دن کی گھڑیوں میں اس پر عمل کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال عطا فرمایا، پس وہ اسے رات کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے اور دن کی گھڑیوں میں بھی خرچ کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7529۔ نماز تہجد کی رکعات کی تعداد متعین نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعات ہیں، پھر کوئی صبح ہونے کا خدشہ محسوس کرے تو وہ وتر نماز پڑھ لے۔ جو اس کی پڑھی ہوئی نماز کو وتر بنا دے گی۔ میرے بھائیوں، کچھ ہمارے نیک لوگ، مومن لوگ
کیا کرتے ہیں کہ وہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد نوافل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رات کو تہجد کے 2 یا 4، 8 یا 12 نفل نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد 3 رکعت وتر نماز واجب عشاء کے پڑھتے ہیں۔ تو اس کے لیے فرمایا ہے کہ رات کو آپ وتر نماز تہجد کے 4 نفل پڑھ لو، اس کے بعد وتر نماز پڑھ لیا کرو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر تک 11 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ آپ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے اور 1 رکعت وتر ادا کرتے تھے۔ نماز تہجد کے آغاز کا طریقہ۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے اٹھتے تو اپنی نماز کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے شروعات کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات قیام فرمایا، پہلے 2 ہلکی رکعتیں پڑھیں، پھر 2 طویل رکعتیں پڑھیں، پھر اس سے ہلکی 2 طویل رکعتیں پڑھیں، پھر اس سے ہلکی 2 طویل رکعتیں پڑھیں، پھر ان سے ہلکی 2 طویل رکعتیں پڑھیں، پھر اس سے ہلکی 2 طویل رکعتیں پڑھیں، پھر 1 رکعت وتر پڑھی، 3 رکعت یعنی 3 رکعت وتر نماز پڑھی۔ یہ 13 رکعتیں ہو گئیں۔ آپ کی ہر 2 رکعتیں پہلے والی 2 رکعتوں سے ہلکی ہوتی تھی۔ نماز تہجد گھر میں پڑھنا مستحب ہے۔ تہجد میں طویل قیام اور طویل سجدہ کرنا مستحب ہے۔ تہجد میں سری جہری دونوں طرح قرات درست ہے۔ آپ آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، خاموشی میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز باجماعت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ آدمی تہجد کے لیے خود جاگے تو گھر والوں کو جگانا بھی مستحب ہے۔ نماز تہجد کا اہتمام وتر پر ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ میرے بھائیوں، یہ تہجد کے کچھ فضائل تھے، کچھ اہمیت تھی۔ اگر اس کے بولنے میں پڑھنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، تہجد کی نماز کی فکر کرو، فکر کرو، فکر کرو۔ جو بھی میرے مسلمان بھائی 5 وقت فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے۔ میرے بھائیوں، فرض نماز ضرور پڑھیں، اس کے بعد تہجد کی نماز ہے، سنت موقدہ ہیں جو فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد نوافل ہیں، حاجات کے نوافل ہیں، چاشت کے نوافل ہیں، اشراق کے نوافل ہیں، اوابین کے نوافل ہیں۔ اس کے علاوہ صلاۃ التوبہ کے نوافل ہیں، صلاۃ القصوف کے نوافل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نوافل نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام، یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اس ٹائم دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں تہجد کا ٹائم ہے۔ جو بھی میرے مسلمان بھائی دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ عرب امارات ملک ہیں، چاہے وہ ویسٹرن کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے،
آسٹریلیا ہے، افریقہ ہے، ایشیا کے ممالک ہیں، تو ان تمام کنٹریز میں کہیں نہ کہیں تہجد کی نماز کا ٹائم ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں بھی تہجد کا نماز کا ٹائم ہے وہ تہجد کی نماز ضرور پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔ میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے لگا ہوں۔ میرے علاقے میں تہجد کا ٹائم ہو چکا ہے، لیکن یہ روز یہ ٹائم آتا ہے ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے کاموں کے لیے سارا دن مارے مارے پھرتے ہیں، جب ہم تہجد کی نماز شروع کر دیں گے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو جائے گا، اور جس کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو گیا وہ دنیا میں نہ اس کو کوئی ٹینشن ہے، نہ آخرت میں ٹینشن ہے۔ دنیا میں اگر اس کو موت بھی آ جائے، دنیا میں بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، وہ اس کو بھی فیس کر لے گا، کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے اس کی مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ ضرور اس کی مدد کرتی ہے۔ لیکن یہ سب آزمائشیں ہوتی ہیں دنیا میں، آخرت میں کوئی آزمائش نہیں ہے۔ آخرت میں جو بندہ کامیاب ہو گیا اس کی وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ انسان اپنے دماغ میں اگر سوچ لے 1 ارب خرب سال، تو یہ بھی کاؤنٹنگ میں کم پڑ جائیں گے۔ تو وہ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے تیاری کریں، 5 وقت فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دولت دی ہے اولاد کی شکل میں، ان کو جتنا ہو سکے 5 وقت نماز پڑھنے کی ترغیب دیں، فورسلی کہیں، پیار سے کہیں، محبت سے کہیں۔ یہ زندگی کے 7 سال سے لے کے 10 12 15 سال تک ان کو مکمل نمازی بنا دیں، وہ ساری زندگی پھر انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے۔ یہ بچوں کی تربیت کا ٹائم ہوتا ہے، تو گھر کا ماحول اچھا رکھیں، نماز والا ماحول رکھیں تو بچوں کو اچھی تربیت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ کیا پتہ کس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، سمجھ دے دے، عقل دے دے، اور ہمارا اس کار خیر میں حصہ شامل ہو جائے، ہماری ذریعہ نجات بن جائے، ہماری مغفرت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ تو میرے بھائیوں، سب اس کے اوپر غور کریں، سوچیں۔ انسان اور جنوں کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جو بھی شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی چالیں ہیں، شیطانی ضروریات ہیں، انسان کو اکساتی ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی مدد دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، حفاظت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہر بری تقدیر میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، ہر اچھی تقدیر پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دیا ہے، وہ شکر کرے۔ جس کو اولاد نہیں دی، بیمار ہے، صحت نہیں دی، مال دولت نہیں دی، وہ صبر کرے، صبر کرے، صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے یہاں تک کہ بھلے موت آ جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا بہت بڑا نعم البدل ہے، انعام ہے۔ حق پہ چلنا ہے، حق بات کرنی ہے، سچ بات کرنی ہے، حرام سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، کوشش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، کیونکہ انسان مکمل جو ہے، انسان کا جسم، اس کے اندر مکمل جو ہے نا دنیاوی خواہشات اور تمام نفسانی خواہشات بھری ہوئی ہیں، جائز ناجائز کا جسم کو تمیز نہیں ہے۔ تو ان کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، جائز پہ عمل کرنے کی، ناجائز پہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، مغفرت مانگنی ہے، استغفار پڑھیں، استغفر اللہ کی تسبیح کر لیا کریں، استغفر اللہ العظیم الذی
لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب علیہ، 5واں کلمہ یاد کر لیں، یہ دعا ہے۔ 6واں کلمہ یاد کر لیں، یہ دعا ہے۔ مسلمانوں 6 کلمے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ پہلا کلمہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، دوسرا کلمہ شہادت اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، تیسرا کلمہ تمجید اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنی، چوتھا کلمہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات اور بزرگی بیان کرنی، 5واں کلمہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، مغفرت ہے دنیا کی آخرت کی، 6واں کلمہ بھی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی دعا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ 6 کلمے ضرور یاد کر لینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے، خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، نماز یاد کرائیں، قرآن کی تعلیم دیں مکمل۔ پہلے بچہ جب 4 5 6 سال کا ہوتا ہے اس کو قرآن مجید کی مکمل تعلیم، اس کو قرآن پڑھنا سکھائیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھائیں، تلفظ کے ساتھ پڑھنا سکھائیں، زیر زبر پیش کے تلفظ کے ساتھ پڑھنا سکھائیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ سکھائیں، ترجمہ سیکھیں۔ جس نے قرآن مجید سمجھ لیا، اس کا ترجمہ سیکھ لیا، اس پہ عمل کر لیا، وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ یہ پوری دنیا ایک سائیڈ پہ اور اس کا انعام ایک طرف۔ تو میرے بھائیوں اس پہ عمل کریں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب میں آپ کو ایمان کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایمان لانے کے لیے انسان کو کچھ چیزوں کا یقین کرنا، ان کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور صفات کو ماننا، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتائی ہیں نبیوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، علماء صحابہ دین کے ذریعے، بزرگان دین کے ذریعے، نیک صالحین مرد صالحین عورتوں کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے پیغامات انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو ان کو سمجھنا بھی ہے، اس کو ماننا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ عربی زبان میں سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، پھر اس کا ترجمہ سمجھنا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل، یہ ایمان کی 2 کڑیاں ہیں۔ جب بندہ ایمان لاتا ہے تو ان کو یاد کر لے۔ ایمان مجمل یہ ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اس کا مطلب ہے میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور صفات پہ۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ رب العالمین ہیں، تمام کائنات کا پالنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے برابر نہیں۔ رکوع اور سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ ایمان مجمل، اور اس میں یہ اقرار کرنا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانوں گا اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں جو ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں، جو مرنے کے بعد نظر آئیں گی، جو نظر نہیں آتی، ان کے اوپر ایمان لانا، وہ ایمان مفصل ہے۔ وہ میں پڑھتا ہوں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ میں ایمان لایا
میں مانتا ہوں، میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اور میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی کتابوں پہ جو پہلے نبیوں پہ آئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ کتابیں آئیں، اتریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب اتری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کتاب اتری، آخری کتاب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جسے ہم قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں، وہ آخری کتاب ہے۔ اس میں تمام کتابوں کا مجموعہ، خلاصہ، تفسیر، تمام دنیا بننے سے لے کے دنیا آخرت قیامت تک کے تمام واقعات، تمام دنیا میں ہونے والے کام، آخرت میں ہونے والے کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بتایا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور نبیوں کے اوپر ایمان، جو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں پیغام کے لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، جن کے نام ہمیں قرآن کے اندر کچھ کے ذکر کیے گئے ہیں، کچھ کے ذکر نہیں ہے، کہ خاص انبیاء علیہ السلام کے نام ذکر ہیں۔ بابا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حابیل کابیل، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صرف انسانوں کو سمجھنے کے لیے، ہدایت کے لیے، زندگی کا طریقہ کار سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ جنہوں نے غلط کام کیے ان کا انجام بھی بتایا، جنہوں نے صحیح کیے ان کو موت تو آ گئی، وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا انعام اور ان کا فائدہ اور ان کی جو جنت الفردوس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان کو کیا انعام دیا گیا ہے یا دیا جائے گا، اس پہ ایمان لانا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ ایمان لانا ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، جس سے جنت اور دوزخ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایمان لانا ہے کہ یہ موت کے بعد برحق ہے، ملے گی، سزا کے طور پہ ملے گی، انعام کے طور پہ ملے گی۔ جو غلط کام کریں گے ان کو سزا کے طور پہ ملے گی، جو اچھے کام کریں گے ان کو انعام کے طور پہ ملے گی۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، تو ہر اچھی بری تقدیر، اچھی تقدیر یہ ہے کہ انسان کے ساتھ زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور انسان کے لیے بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اس پہ صبر کرنا ہے، اسے کہتے ہیں بری تقدیر۔ اور اچھی تقدیر انسان کو بہت اچھی اللہ تعالیٰ فائدے دیتے ہیں دنیا میں، صحت کے طور پہ، اولاد کے طور پہ، مال کے طور پہ، جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہ اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، اس کو ضرورت سے زیادہ اس کو خوشیاں ملتی ہیں، اس پہ شکر بھی کرنا ہے، اور ان اللہ تعالیٰ کے انعامات کو، اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی میرا کہنے کا مطلب سہولتیں ہیں، فیسلٹیز ہیں، انعامات ہیں آپ کو دنیا میں دیے، اس کا شکر بھی کرنا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خرچ بھی کرنا ہے، استعمال بھی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، میں نے آپ کو صحت دی، کس کے کام آئے؟ میں نے آپ کو زندگی دی، میں نے آپ کو علم دیا، دین کا علم دیا، دنیا کا علم دیا، کس کے کام آیا؟ میں نے آپ کو اولاد دی، اس کو کیا زندگی، کیا تربیت دی، کس کام میں استعمال کیا؟ میں نے آپ کو مال دیا، اس کو کہاں خرچ کیا، کیسے استعمال کیا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ تمام سوال جواب اللہ تعالیٰ آخرت میں انسان سے پوچھے گا۔ جس نے غلط کام کیے اس کی بھی پکڑ ہے، جس نے اچھے کام کیے اس کے لیے بڑا انعام ہے۔
تو یہ ایمان لانے کا یہ مقصد ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ تمام حساب کتاب جو ہے جو آخرت میں ہوگا، موت کے بعد ہوگا، موت پر حق ہے، یہ آ کر رہے گی۔ اس پوری روئے زمین کے انسانوں کو، جنات کو، تمام جانوروں کو، تمام جمادات کو، تمام نباتات کو موت آنی ہے، سب نے ختم ہونا ہے۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، سورج، چاند، ستارے، سب کو موت آنی ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی موت آنی ہے۔ زندہ صرف ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور وہ سارے کائنات کے مالک ہیں، سب سے بڑے طاقتور ہیں، سب کے پالنے والے ہیں اور مسبب الاسباب ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس پہ غور کریں، فکر کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، زندگی کو تمام غیر ضروری کاموں میں، دنیاوی کاموں میں، مال دولت کے کمانے کے چکر میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ 2 صورتیں اتاری ہیں، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ وہ صورتیں کیا ہیں؟ ایک ہے سورۃ العصر اور ایک ہے سورۃ تکاثر۔ سورۃ عصر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں سے مخاطب ہو کے کہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کیا بولا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان اور جنات خسارے میں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ، چاہے وہ جن ہوں یا انسان ہوں، جو ایمان لائے۔ ایمان کسے کہتے ہیں ہم؟ یہ جو ابھی میں نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھا ہے، کچھ ترجمہ کیا، کچھ تفسیر کی۔ ایمان لائے، آمنت باللہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، وہ عمل جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچایا، وہ عمل، وہ صاف ستھرے سیدھے عمل کیے اور برائیوں سے بچتے رہے۔ اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، حق کی بات کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ یہ ترجمہ وہی ایمان مفصل اور ایمان مجمل والا آ گیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس صورت کو، قرآن مجید کی یہ سمجھ لیں کہ 2 یا 3 نمبر چھوٹی سے چھوٹی صورت ہے، اس کو یاد کریں، اس کا ترجمہ یاد کریں، اس کی تفسیر پڑھیں تو بڑا آپ کو عقل، ہدایت سمجھ آئے گی۔ اور ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ تکاثر ہے، اس میں بھی یہی انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جنات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ الہاکم التکاثر، کہ وہ انسان جو دنیا میں مصروف ہو گئے، دنیا کی لذتوں میں مصروف ہو گئے، اولاد کے اندر، مال کے اندر، سونے زیورات کے اندر، ہیرے جواہرات کے اندر، دولت کے اندر اتنے مصروف ہو گئے، اتنے مصروف ہو گئے، اتنا کمانے کے چکر میں لگ گئے، نہ نماز دیکھی، نہ روزہ دیکھا، نہ زکوٰۃ دیکھی، نہ حج دیکھا، بس دولت 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 کما رہے ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے مال نے، ان کے زیر زبر نے، انہوں نے کثرت سے کمانے کی کوشش میں
ان کو اتنا انوالو کر دیا کہ موت ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، فرشتہ موت کا سامنے آ گیا، پھر معافی کا بھی ٹائم نہیں ملا۔ تو میرے بھائیوں اس پہ غور کریں، فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے، میں جنات سے بھی کہتا ہوں، انسانوں سے بھی کہتا ہوں، میرے دوستوں، بزرگوں، جو انسان جنات ہیں جو دین اسلام میں ابھی شامل نہیں ہوئے، تو وہ بھی سوچیں سمجھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جن کیوں پیدا کیا، انسان کیوں پیدا کیا ہیں دنیا میں۔ یہ ایک شیشی ہے نا، یہ بغیر مقصد نہیں ہے، اس کے اندر کریم ہے، اس کا مقصد ہے کہ یار یہ لگائیں گے خشکی دور کرے گی، ہیں دنیا میں ایک سوئی ہے، اس کا ایک مقصد ہے، یہ ایک ہینڈ فری ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اگر یہ میں کانوں میں لگاؤں مجھے صحیح سنائی نہ دے تو میں اس کو پھینک دوں گا، یہ ردی کی ٹوکری میں جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، انہوں نے کیا کام کرنے ہیں دنیا میں۔ سب سے پہلے دین کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا ہے، پھر اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے آخری نبی کی زندگی کو دیکھیں، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، بابا آدم سے لے کے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کی زندگیوں کو پڑھیں۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ذکریا علیہ السلام، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ آپ ساری زندگی مزاروں پہ جا رہے ہیں، بزرگوں کی قبروں پہ جا رہے ہیں، کبھی یہ سوچا ہے کہ ان بزرگوں نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، کیا میسیج دیا ہے؟ بزرگوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، وہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کھانا پینا پہنا، وہ ہر چیز ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتے تھے۔ تم بھی رکھ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، ان سے زیادہ عقل ہے، اتنے تم اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہو، دنیا کے کاموں میں ہوشیار ہو، دنیا میں ایسی ایسی چیز کام کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑا آسان سا دین ہے، دین اسلام، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، دین اسلام میں شامل ہو جاؤ۔ جو شامل ہو چکے ہیں وہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی مسلمان کیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہیں، مسلمان کا دین اسلام اس کو فری میں مل گیا، تو وہ بھائی اپنی ذمہ داریاں سمجھیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہی سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں انسان پیدا کیا، جن پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ تم نے کبھی سوچا؟ تمہیں مسلمان پیدا کیا، تمہیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، مسلمان ملک میں پیدا کیا، انسان پیدا کیا، جانور پیدا کر دیتا، بھیڑیا پیدا کر دیتا، کتا پیدا کر دیتا، کوئی ایسا چیز پیدا کر دیتا، نابین پیدا کر دیتا، محتاج پیدا کر دیتا۔ تو میرے بھائیوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ اپنے آپ کے اوپر غور کرے، فکر کرے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی سہولتیں دی ہیں وہ انسانوں جنوں کے کام آئے، جانوروں کے کام آئے، اور جس کو سہولتیں نہیں دیں وہ صبر کرے، صبر کرے، صبر کرے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے انعام بتایا ہے، اس کے بدلے میں بھی انعام ملنے والا ہے۔ لیکن میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کو نہ دنیا میں کوئی پریشانیاں، نہ دنیا میں کوئی وہ ایک جانور پرندے سے مثال لے لے، ایک پرندے سے سبق لے لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے صبح رزق کے لیے نکلتے ہیں، رات کو وہ اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ پیچھے ہمارا گھر بھی ہے، ہمارے بچوں کی حفاظت کون کرے گا یا کیا۔ کبھی انہوں نے خزانہ جمع کیا، کوئی دولت جمع کی، کوئی مال جمع کیا؟ نہیں، وہ ختم کر دیتے ہیں، ڈیلی لائے ڈیلی کھا لیا، ڈیلی لائے ڈیلی کھا لیا۔ ان کا اتنا بڑا ایمان مضبوط ہے۔ تو اے انسانوں جنوں، تم بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ تو ایمان جس کا مضبوط ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی۔ تو میرے بھائیوں، جو دین اسلام میں شامل نہیں ہوئے وہ دین اسلام میں شامل ہو جائیں، دین اسلام کو سمجھیں۔ دیکھو، اچھے برے انسان ہر کسی میں ہیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے یا نا مسلمان کا اپنے نام پہ ٹھپا لگا کے پہنتا ہے یا داڑھی رکھی ہوئی ہے، اگر اس کے اندر مسلمانوں والے کام نہیں ہیں تو وہ مسلمانی کے قابل نہیں ہے۔
لیکن وہ کلمہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سزا کے بھی مستحکم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ بالکل ہی مسلمان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے، اللہ کے نبیوں کو بھی نہیں مانتے، اللہ کی کتابوں کو بھی نہیں مانتے، اس کے مطابق زندگی نہیں کاٹتے، باقی انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، تو میرے بھائیوں کوشش کرنی ہے، سمجھ کرنی ہے، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ روز آپ کی مغفرت بھی کرے گا، آپ کی مدد بھی کرے گا، آپ کے لیے آسانیاں بھی کرے گا، اور آخرت میں آپ کے لیے ایک بہت اعلیٰ مقام دے گا، جسے جنت الفردوس کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آخری، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو آخری مسلمان ہوگا نا، اس کے لیے اتنی بڑی جنت ہوگی کہ پوری دنیا سے زیادہ بڑی۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لو، اللہ تعالیٰ کی کائنات اتنی بڑی ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ پورا سمندر سیاہی بن جائے، تمام درخت کلمے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کائنات کے بارے میں لکھتے رہیں، ایک سمندر ختم ہو جائے گا، دوسرا ختم ہو جائے گا، اور لیتے آؤ اور لیتے، سمندر ختم ہوتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی کائنات ختم نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار بنائیں، اللہ تعالیٰ کہ جتنا قریب جانا چاہتے ہیں قریب جائیں۔ تو میرے بھائیوں، میں نے تہجد کی نماز کا ذکر شروع کیا تھا، اب تہجد کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر جہاں جہاں جس ملک میں تہجد کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، وہ اپنی تہجد کی نماز پڑھے۔ اگر تہجد کا ٹائم نہیں ہے، فجر کا ہے تو فجر پڑھے، ظہر کا ہے تو ظہر پڑھے، عصر کا ٹائم ہے تو عصر پڑھے، مغرب کا ٹائم ہے تو مغرب پڑھے، عشاء کا ٹائم ہے تو عشاء پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو گول کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے، یہ چاند، سورج، ستارے سب اس کائنات کے اندر تیر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، سمندر کے اندر جیسے جہاز تیر رہے ہوتے ہیں، ایسے تیر رہے ہیں۔ ان کی سمت کبھی بھی چینج ہو جاتی ہے، کبھی صبح ہو جاتی ہے، کبھی شام ہو جاتی ہے، کبھی 12 بج جاتے ہیں، ان کی سمت چینج ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، جنات کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں، اپنی گرپ میں رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس کو، جب تک چاہیں چلاتے رہیں، جب چاہیں ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ ایمان مفصل کے بارے میں آپ نے جانا، ایمان مفصل کے بارے میں جانا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، عمل شروع ہو گیا۔ اب سب سے پہلے توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی ایمان لانے کے بعد یہ توحید ہے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں ایمان لایا، اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں، اللہ کی ذات ایک ہے، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ گواہی ہے، یہ ایک ایمان لانے کی پہلی کڑی ہے۔ پھر دوسری کڑی یہ ہے شہادت، گواہی دینا، دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلے ہیں، وہ لا شریک ہیں۔ لا شریک کا مطلب ہوتا ہے کوئی اس کے برابر نہیں، وہ سب سے بڑے ہیں اور ہمیں اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک۔ اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت، رکوع، سجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، وہ اکیلے ہیں، کوئی اس کا برابر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، وحدہ لا شریک۔ پھر یہ کہنا ہے میں واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا، میسنجر، اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے والا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوسرا کلمہ شہادت ہے، ٹھیک ہے۔ اب صفات کی بات آئی تھی، ایمان مجمل میں ہم نے صفات کی بارے ایمان لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات تیسرے کلمے میں ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید۔ تمجید کا مطلب ہے بزرگی۔ بزرگی کا مطلب ہے بڑے بڑے بڑے، تمام اس کائنات سے بڑے بزرگ، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، رکوع سجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے بچنے کی اور تمام کی طاقت اور تمام نیکیاں کرنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑے عظیم ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان رب، جیسے ہم تعریف کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ سب سے عظیم ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وہ تمام چاند سورج جو سب بڑے دنیا میں ہمیں بڑے نظر آتے ہیں، ان سے بھی عظیم سے عظیم تر ہیں، العلی العظیم۔ اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ذی العرش العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ عرش العظیم ہے، وہ پورے عرش کے مالک ہیں۔ عرش کسے کہتے ہیں؟ جو پوری کائنات کے اوپر ہے، جو کرسی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا تخت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، وہ سب سے عرش میں عرش عظیم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ذی العرش العظیم، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف تفسیر میں آؤ گے تو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ تو میں نے یہ مختصر سی تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ یہ پیغام جو میں نے سیکھا ہے انسانوں تک، جنوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جو بھی اس کو دیکھو، سنو، سمجھو، یہ پیغام تمام انسانوں تک ضرور پہنچا دو۔ کیا پتہ ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی بڑے سے بڑے انعاموں میں انعام نواز دے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا یہ بولنا اور یہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور یہ میری کوشش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اتنا باریک بین ہے، اتنا باریک بین ہے کہ خوردبینی آپ نے سنا ہوگا، مائکرواسکوپ آپ نے سنا ہوگا، یہ دوربینیاں ہیں، یہ وہ چیز دیکھتی ہیں جو انسان کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ باریک سے باریک چیزیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ان کی بھی گروتھنگ کرتا ہے، ان کے اندر بھی نشو و نما کرتا ہے۔ بڑی سے بڑی چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، زمین ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، یہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی ماتحت ہیں، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چل رہی ہیں۔ پہاڑ بھی، سورج بھی، زمین، چاند، ستارے، رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس پہ عمل کرو، اس کا اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچاؤ۔ میں دوبارہ سے درود پڑھ رہا ہوں، 2-3 قسم کے درود پڑھوں گا۔ اس میں چھوٹے درود بھی ہیں، بڑے بھی ہیں۔ بڑا درود تو یہی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے، ان اللہ و ملائکتہ
یصلون علی النبی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کے اوپر سلامتی بھیجی۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی الا الذین آمنوا وصلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو تم بھی، اے ایمان والو، ایمان والے کون ہیں؟ مسلمان بھی ہے، جن بھی ہے جو ایمان لائے، جو دین اسلام میں شامل ہو گئے، تم بھی اللہ کے نبی کے اوپر سلامتی بھیجو۔ تو یہ ضروری ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی محراب کے قریب تھے، اور جب اس کی پہلی کیا کہتے ہیں محراب کے قریب وہ جس پہ بیٹھ کے درس دیتے ہیں، تو ابھی مجھے نام نہیں آ رہا، تو پہلی سیڑھی پہ جب چڑھے تو اللہ کے نبی نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پہ آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پہ آمین کہا۔ تو یہ صحابہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یا رسول اللہ، آج آپ نے حسب معمول سے ہٹ کے یہ الفاظ کہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ ہمیں بتائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب پہلی دفعہ میں نے آمین کہا تھا تو جبرائیل امین آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ جس بندے نے اللہ کے نبی کا نام آیا اور اس کے اوپر سلامتی نہیں بھیجی، وہ شخص چاہے جن ہے انسان ہے، وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت میں نے کہا آمین، پھر دوسری دفعہ انہوں نے کہا ہلاک ہو گیا وہ شخص، جن ہو یا انسان ہو، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی نجات مغفرت نہ کروا سکا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس پہ بھی میں نے کہا آمین۔ پھر تیسرا حضرت جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، وہ شخص بھی ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہلاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت سے فارغ، اس کو جنت نہیں ملے گی، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اتنی بری جگہ سے، اتنی سزا والی جگہ سے بچنے کے لیے تو یہ میں نے آپ کو اللہ کے نبی کا یہ واقعہ کہہ لیں، حدیث کہہ لیں، پیغام کہہ لیں، انسانوں جنوں کے لیے میں نے بتا دیا۔ اب عمل کی ضرورت ہے، تو میں بھی درود پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی درود پڑھیں اللہ کے نبی کے اوپر۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھیں، بڑے سے بڑا پڑھیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا، جیسے اور چھوٹے درود ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد برکت اللہ، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد فضل اللہ، آمین۔ میں چھوٹے چھوٹے درود پڑھ رہا ہوں، آپ اس پہ غور کیجئے گا، فکر کیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کلمات اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کلام اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد اللیل والنہار، مثال کے طور پہ تمام آسمان کے ستاروں کے برابر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حروف کی تعداد کے برابر یا اللہ سلامتی بھیج، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد
کل شیء فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ سلامتی بھیج تمام روئے زمین کی مخلوقات اور آخرت کی مخلوقات کے برابر۔ اس میں تو تمام مخلوقات آ گئی۔ پہلے میں ایک ایک کے نام لے کے بتا رہا تھا، جیسے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد قطرات الامطار، یا اللہ سلامتی بھیج اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام روئے زمین کے درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر۔ یہ تو میں ایک چیز کا نام لے کے بتا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد قطرات الامطار، یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام بارشوں کے قطروں کی تعداد کے برابر۔ آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی دعا قبول کر لی، مجھے تو امید ہے ساری قبول کرے گا، لیکن اگر کوئی ایک بھی قبول کر لی تو وہ اتنی ہے پوری دنیا سے زیادہ۔ یا اللہ، اللہ کے نبی کے اوپر سلامتی بھیج، برکتیں نازل فرما اس روئے زمین کے ریت کے مٹی کے ذروں کے برابر۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمتیں سلامتی بھیج اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی پھل فروٹ پیدا کیے ہیں۔ یا اللہ، اللہ کے نبی کے اوپر سلامتی بھیج انسانوں نے جنات نے جتنی سانسیں لیں اس کی تعداد کے برابر۔ یا اللہ، تمام رحمتیں برکتیں اللہ کے نبی کے اوپر بھیج، تمام جو دن ہوئے اور جو راتیں گزریں یا جو زندہ ہیں یا جو موت آ گئی ان کی تعداد کے برابر۔ آمین ثم آمین۔ اب میں درود پڑھ رہا ہوں ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب میں دعا کر رہا ہوں تمام روئے زمین کے، خاص کر کے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے، اور اپنے بہن بھائی عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تمام روئے زمین کے صالحین مرد صالحین عورتوں کے لیے، مومن مرد مومن عورتوں کے لیے، مسلمان مرد مسلمان عورتوں کے لیے اب میں دعا کر رہا ہوں۔ آپ لوگ بھی اگر دیکھو سنو تو اس پہ آمین کہہ دینا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ اللهم اغفر لي وارحمني
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا اللہ ورحمنا فإنك خیر الراحمین، یا اللہ واغفر لنا فإنك خیر الغافرین، یا اللہ وافتح لنا فإنك خیر الفاتحین، یا اللہ واہدنا ونجنا من القوم الظالمین، یا اللہ واحفظنا فإنك خیر الحافظ، یا اللہ واحفظنا فإنك خیر الحافظین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ میری اس دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، جس جس کے حق میں مانگی گئی ان سب کی مدد فرما، آمین۔ میرے بھائیو، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیٹ کی سہولت دی ہے، فون کی سہولت دی ہے، وہ یہ پیغام تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں، ضرور پہنچائیں، ضرور پہنچائیں۔ میرے علاقے میں ابھی اذانیں شروع ہو گئی ہیں، ویسے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جس کی وتر کی نماز رہتی ہے وہ پڑھ لے، اس کے بعد 2 رکعت سنت رسول موقدہ پڑھ لے فجر کے، اس کے بعد 2 رکعت فرض نماز مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ پھر اگر اس کے پاس ٹائم ہو تو وہاں تلاوت کر لے، یا گھر میں آ کے ذکر و اذکار کرے، سورج نکلنے تک بیٹھا رہے، اس کے بعد سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے کے بعد پھر 2 رکعت نفل یا 4 رکعت نفل اشراق پڑھے۔ یہ اللہ کے نبی کا معمول رہا ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حج اور عمرے کا قبولیت کا ثواب دیں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے بہت انعامات رکھنے ہیں، عمل کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ آج سے سب یہ وعدہ کریں، کوشش کریں کہ ہم انشاءاللہ زندگی میں اس تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔